بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، تو آج ایران کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تمام تر دعوے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب ٹیلی ویژن چینلز پہ آ گئے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے چینلوں نے ان کو لائیو دکھا دیا، اور جس میں انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہمارے۔ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ صرف عمان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور عمان کے ساتھ مذاکرات بھی آبنائے ہرموز کو کھولنے کے حوالے سے جو روٹس ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ کوئی ایک بحری روٹ کو فائنل کرنے کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پیش رفت بھی ہوئی ہے، اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور امریکہ کے ساتھ کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ جو ہے وہ ایران کی جو بحری محاصرہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کرتا اور اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے، ایران کے خلاف معاہدانہ کارروائیاں جاری رکھتا ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ سے وہ واپس نہیں چلا جاتا تب تک ایران کے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال میں کوئی نمایاں پیش رفت یا تبدیلی فی الحال متوقع نہیں ہے۔ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ آج شروع ہوں گے، آج دوپہر شروع ہوں گے، اور سعودی عرب، قطر اور یو اے کی جانب سے جو ان سے رابطہ کیا گیا تھا، ان سے اپیل کی گئی تھی بقول ٹرمپ کے، اس کے بعد ہم نے ایران کے اوپر جو تاریخ کے بدترین جو حملے ہونے والے تھے ان کو ہم نے روک دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کے اوپر تاریخ کے بدترین حملے کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بدترین حملے ہم ایران کے اوپر کرنے والے ہیں۔ اب ورلڈ وار 2 کے اندر تو جو بدترین حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر کیا گیا تھا، جس میں ایٹم بم گرایا گیا تھا اور لاکھوں لوگ مارے گئے تھے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس بار بھی وہیں اپنا رویہ اپنا لیتے، یعنی ورلڈ وار 2 والا رویہ اپنا لیتے، تو کیا ہوتا؟ نہ صرف تہران کے اندر تباہی آتی، نہ صرف ایران کے اندر تباہی آتی، بلکہ خطے کے کئی ممالک جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ارد گرد میں موجود ممالک ہیں، ان کے اوپر بھی یہ اثرات پڑتے اور کئی ممالک جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتے تھے۔ لیکن ایران کے لیے اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے جب ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرایا گیا تھا تو وہ دو جو شہر تھے وہی تباہ ہو گئے تھے، باقی جاپان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایران بھی بہت بڑا ملک ہے، ایران نے پہلے ہی کلیئر کہا ہوا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جوہری حملہ ہوتا ہے تو نقصان ضرور ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم حملہ کریں گے ڈیمونا کے اوپر، اور ڈیمونا کے اوپر جب ہم حملہ کریں گے تو اسرائیل جو ہے وہ منٹوں کے اندر پانی کی طرح بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہمارے کل سے شروع ہوں گے، چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ایران بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ایران کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملے نہیں کرو، لیکن ایران نے ابھی کلیئر کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک یہ اپنے دوست دھمکی سے نہیں پیچھے ہٹتا، جب تک یہ اپنے ہرمز کے اندر جو انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، جب تک کہ مشرق وسطیٰ کے اندر سے اپنے جو ٹھکانے ہیں ان کو سمیٹ کر واپس نہیں چلا جاتا، امریکہ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا رہے گا، اور اس طرح کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ساتھ بہت ہی شدید قسم کا رد عمل ایران کی جانب سے بھی دیا گیا۔ ایران کی جانب سے خاص طور پر عباس عراقچی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ، قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور انہوں نے کلیئر دھمکی دے دی کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو گیا تو پھر خطے کا کوئی ملک صاف بچ نہیں سکتا، خطے کے ممالک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، اسرائیل کو تباہ کیا جائے گا۔ یہ دھمکی سامنے آنے کے بعد بیسیکلی جب اس دھمکی کے اثرات یا اس دھمکی کے جو وائسز جو ہیں وہ جب واشنگٹن میں پہنچے ہیں، تب ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم
کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو ریپرکشنس ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بڑی جلدی کے اندر ایک اور ٹویٹ دے مارا کہ ہم ابھی فی الحال ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ ایران کے اوپر ٹرمپ جو ہے وہ حملہ کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن اس کی انٹینسٹی جو وہ دھمکیاں دیتا ہے اس انٹینسٹی پہ وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اپنی کارروائیاں کرے گا۔ ایران بھی ٹرمپ کو چاہتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو پرولانگ کیا جا سکے، جتنے پرولانگ کریں گے امریکہ کے حق میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنی جلدی اگر یہ جنگ ختم ہو گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیدا ہو گیا ہے وہ دوبارہ بحال کر سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے۔ لیکن ایران نہیں چاہتا ہے کہ اب دوبارہ جو ہے وہ ٹرمپ کو کوئی اس طرح کا موقع دے سکے، لہٰذا وہ اس جنگ کو پرولانگ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے جو محمد مخبر ہے انہوں نے بھی گزشتہ روز یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم امریکہ اور یورپ کی جو 250 سالہ جو انہوں نے اپنی جو ایک ورلڈ آرڈر کو انہوں نے قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس کو ہم ملیامت کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 سال تک ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کتنے لمبے عرصے تک کے لیے امریکہ سے اس مڈبھیڑ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اور اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اچھا، جب یہ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا تھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو جتنی بھی مشرقی وسطیٰ کے اندر یورپی ممالک کے شہری تھے، امریکی شہری تھے، یورپی ممالک کے جو سفارتخانے تھے، امریکی سفارتخانے تھے، ان سب کو خالی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ ہدایات دی گئی تھی کہ ایک تو فوری طور پر تیار ہو جائیں کہ فوری طور پر وہاں سے نکل سکے، دوسرا اگر وہ نکل سکتے تو ابھی سے فوری طور پر نکل جائے۔ ایران کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ اچھا، ایران نے اس دھمکی کے دوران بھی اپنے جو حملے ہیں امریکہ کے اوپر وہ نہیں چھوڑے، خاص طور پر جو اربیل کا علاقہ ہے اور سلیمانی کا علاقہ ہے عراق کے اندر، وہاں پر دو قسم کے حملے کیے ایران کی جانب سے۔ ایک تو اسرائیل کی جو موساد کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے، دوسرا اربیل کے اندر جو کرد جنگجو ہیں، جو ایران مخالف جنگجو ہیں، ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور تیسرا امریکہ کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور مسلسل حملے کیے گئے، اور یہ حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ ڈرونز برسائے جا رہے ہیں، میزائلز برسائے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر ایک جو علاقہ ہے اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، اور جو ویژولز وہاں سے سامنے آ رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ ایران اس وقت بھی مسلسل حالت جنگ میں ہے اور وہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کے اندر جتنی بھی جو جہاز ہیں جو کہ امریکہ کے بہکاوے میں آ کر وہ جو غلط روٹ ہے، جو جنوبی روٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کارروائیاں ہیں، ابھی بھی آج بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، ایک کشتی کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو اپنا کورس بدلنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز میں ان کشتیوں کو اسکورٹ کرنے کے لیے جو آنے والے جو جہاز ہیں ان کے اوپر بھی ایران کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جدید ترین جو دفاعی نظام ہے اس کے ذریعے MQ-9 ریپیئر ڈرون کو تباہ کر دیا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے چائنا جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے، چائنا جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے ایران کو وہ جو جدید ترین ڈیفنس سسٹمز اور دیگر اسلحہ جو ہے وہ ایک بڑی مقدار میں پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کی یہ اطلاع تھی، تقریباً 16 کارگو طیارے چائنا سے تہران میں اترے ہیں، اور ان کارگو طیاروں میں کیا آیا ہوگا؟ وہ جو شولڈر پہ رکھے جو حملہ کرنے والے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد کے حوالے سے ڈیل ہو چکی تھی ایران اور چائنا کے درمیان۔ اس ڈیل کے تحت لگ یہ رہا ہے، اطلاعات بھی یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو 16 طیارے وہاں پر پہنچے ہیں کارگو طیارے، ان میں ان میزائل ڈیفنس سسٹمز کو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اب جو ایران کے اندر تو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ جو شولڈر کے اوپر رکھ کے جو حملہ کرنے والے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں یہ بہت پہلے آ چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران مسلسل امریکی جو طیارے ہیں ان کے اوپر حملے کر رہا ہے، چاہے وہ B-52 بمبار طیارے ہوں، چاہے وہ F-35 طیارے ہوں، F-18 طیارے ہوں، F-16 طیارے ہوں، مسلسل ایران ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایران کی جو اسکائز ہیں، ایران کی جو فضا ہے، وہ ان طیاروں کے لیے محفوظ نہیں رہی، کیونکہ مسلسل جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو جدید جو اسلحہ ابھی پہنچا ہے 16 طیاروں کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بہرحال ایران نے
کلیئر کر دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایڈونچر کیا جاتا ہے، تو اس کے بھیانک نتائج پورے خطے کے اوپر پڑیں گے۔ اور جو خطے کے اندر ممالک جو ہیں انہوں نے کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ خطے کے ممالک اگر امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر زندگی تنگ کر دیں گے، ان کے اوپر ان کے تمام جو انفراسٹرکچر ہے ان کو تباہ کر دیں گے، ان کی توانائی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر اس بار جب حملہ ہوگا تو اسرائیل کے اوپر بھی ایران کا بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو جہاز اڑتے ہیں بن گورین ایئرپورٹ سے، ان جہازوں کو تباہ کرنا ایران سمجھتا ہے کہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ریفیولنگ طیارے جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو F-35 F-16 طیارے جو ہیں وہاں سے اڑ کر ایران میں آ کر حملے کرتے ہیں، لہٰذا بہت بڑی کارروائی وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔